حضور آج کل مینٹل النس اور ڈپریشن کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہم کیا مینٹل النس اور ڈپریشن کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے, تو ہم کیا بطور مربی ان کو کیسے مدد کر سکتے ہیں, اور کیا اسلام دوا کے استعمال کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دستخط دے دیا, اللہ سے تعلق پیدا کرو, لو لگاؤ. ایک ہوتا ہے دنیاوی خواہشات کی وجہ سے مینٹل النس دنیا میں پیدا ہو رہی ہے زیادہ. دوسری طرف بعض ہوتے ہیں اور بہت کم کیسز جو فنیٹک ہو جاتے ہیں یا مذہبی طور پہ اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ پھر ایک ان کو دماغی عارضہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان میں اکثریت نہیں ہے, ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن عموماً جس میں دنیا داری زیادہ ہے, دنیا کی خواہشات زیادہ ہیں, ان کے جو خواہشات پوری نہیں ہوتی, فرسٹریشن ہوتی ہے, بے چینیاں ہوتی ہیں, ماں باپ کو بعض دفعہ بچوں کی وجہ سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں, اور بعض کو مالی معاملات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, بعض کے اور مسائل ہیں. تو اس کا حال یہی ہے کہ ہر چیز کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا جائے, اس پہ بھروسہ کیا جائے, اس سے مانگا جائے, اس سے تعلق پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے جس کو جو پیدا کرنی چاہیے دنیا میں. آج کل دنیاوی خواہشات زیادہ ہیں, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب کسی کو دنیا دیکھو تو اس پہ لالچ کر کے, اس کی طرف نظر کر کے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو, تمہاری حسد اور ہرس پیدا نہ ہو اس میں. لیکن دین دیکھو تو کوشش کرو کہ میں بھی اس مقام تک پہنچوں تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو. تو یہی ایک نسخہ ہے جس کے لیے انبیاء آتے ہیں, جس کے لیے مذہب کی تعلیمات ہیں, اور اسی بات کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار دہرایا ہے کہ میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ بندے کو خدا سے ملاؤں, جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو نزدیک کروں. ٹھیک, تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہو ایک دم یا ایک نصیحت سے پیدا ہو جائے گی, اوور نائٹ آپ کسی میں تبدیلی لے آئیں گے. دنیا کا جو ماحول ہے اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے, اور خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں, فرسٹریشنز اتنی زیادہ ہیں, بے چینیاں اتنی زیادہ ہیں, قناعت میں کمی ہو چکی ہے. مستقل ایک پروسیس ہے جس کو ہم نے بار بار کہہ کے کم از کم جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں ان میں قائم کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیدا کرنا ہوگا نا. بعض نیک لوگوں میں, بزرگوں میں ایسی اس لیے بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں لوگ دین کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کرتے, کیوں اپنی دوائی کے سامان پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے چینی اگر تھی دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے تھی نا, دنیا کی خواہشات کے لیے تو نہیں تھے. فلا اللہ کا باقی النفسہ کا اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ اس لیے کہا کہ دنیا کے لیے تم بے چین ہو. وہ بے چینی گھبراہٹ کیوں تھی؟ اس لیے تھی. وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ ہوتی ہے دنیا میں. لیکن ایک دنیاوی خواہشات کے لیے جو بے چینیاں ہیں, ڈپریشن ہے, اور پھر مریض بن جاتے ہیں, وہ اور چیز ہے. اس لیے ان ملکوں میں چند دن وہ ایک ماں میرے پاس آئی, ڈپریشن کی مریضہ تھی, ساتھ اس کی بیٹا بھی تھا. تو میں نے چند سوال کیے بیٹے سے بھی اور فیملی سے بھی. انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے اس لڑکے کی حالت دیکھ کے میں نے کہا تم اصل وجہ ہو اپنی ماں کے ڈپریشن کی. ماں رو پڑی, کہتی ہاں یہی وجہ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے
ہمیں اپنے ماحول میں، تم جامعہ کے طالب علم ہیں، جوان ہیں، لڑکے ہیں، اپنے اپنے ماحول میں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اس وقت ہی اس بات کی طرف قائل کرو کہ ہم نے دین کو دنیا میں مقدم رکھنا ہے، اور ان ملکوں میں رہ کے بجائے اس کے کہ یہاں کی بے حیائیوں اور غلط باتوں کو سیکھیں، ان کی اچھی باتیں، ہر قوم میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتوں کو اپنائیں اور بری باتوں سے بچیں، اور اپنی ایک جو انفرادیت ہے جماعت کے، اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو محسوس کریں اور اس کو قائم کریں. ٹھیک ہے.